یہ ہے سر صورتحال. شاعر نے کیا کہا ہے؟ فرمائیے. کس کا یقین کیجئے، کس کا نہ کیجیے، کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم ناز سے لوگ خبر الگ الگ. اب جو ہے نا سر صفحہ نمبر 9، یہ تو بحث اب آج ہوگی نا کہ جی سرکار کی تشریح ٹھیک ہے یا ان کی تشریح ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 9 میں جہاں ہدایات جاری کی ہیں سپریم کورٹ نے الیکشنز کے لیے کہ 90 روز کے اندر کرائے جائیں، گورنر صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں تاریخ کا اعلان کریں الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد، یہاں صدر مملکت کریں. صفحہ نمبر 9 میں جو پیراگراف 14 ہے اس میں آگے جا کے لکھا جاتا ہے کہ اٹ میڈ ناٹ بی پاسبل ٹو میٹ دا 90 days ڈیڈ لائن. جو 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے اسے پورا کرنا ابھی ممکن نہیں کیونکہ مس ہو گئی ہے. تو بعد میں آگے جا کے لکھا جائے جو آپ کی اور صاحب آپ کی نظر، آپ اس کی رہنمائی فرمائیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. The Election Commission is therefore directed to use its utmost efforts to immediately propose, keeping in mind sections 57 and 58 of the 2017 Act, a date to the President that is compliant with the aforesaid deadline. تاریخ تجویز کرے گا الیکشن کمیشن. صدر مملکت. جی ہاں، یہ کیا مطلب یہی ہے جی؟ جی اس کا یہی 57 کے تحت جو انہوں نے یوز کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے بیکاز اس نے ایک 55 ڈیز اسے چاہیے ہوتے ہیں نامینیشن پیپرز کے لیے، اس کے وڈرال کے لیے، اسکروٹنی کے لیے، تو وہ اتنے دن لگ جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی 90 days کی اگر آپ تھوڑی سی کراس کر بھی لیتے ہیں تو کر لیں، بٹ سلائٹ کراس ہو جائے اور صدر مملکت کو یہ سارا الیکشن پروگرام along with the poll date دیں اور پھر وہ آگے اناؤنس کریں گے. شامی صاحب اگلا جملہ لکھا ہے if such a course is not available then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline. یہی ہے نا کہ 90 دن کو کراس کر جائے اگر تو کراس کر سکتے ہیں نا چند روز کے لیے. دیکھیں اصل بات کیا ہے، بات یہ ہے ایک بینچ بنا 9 رکنی، 2 جج صاحبان معذرت کر گئے جو بھی وجوہات تھی اس کی وجہ سے، 7 رہ گئے. 2 نے اپنا مائنڈ دے دیا کہ ہم یہ سو موٹو نوٹس کا کیس نہیں سمجھتے. جب ان کا ذہن سامنے آ گیا تو چیف جسٹس صاحب نے بینچ جو ہے اس میں 5 جج شامل رکھے. اب سوال یہ ہے کہ ایک بینچ جب بن جائے تو اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے سماعت کے دوران. اب جب اس کے لیے تو نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا. نہیں، نوٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہوتا، بس سپریم کورٹ کا بس آ جاتا ہے روسٹرم. دیکھیں اب یہ ہوا ہے کہ جن 2 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہے ان 2 ججوں کے ساتھ جو اس سے پہلے اسی رائے کا اظہار کر چکے. اب یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. نہیں اگر تو یہ ہے فاضل چیف جسٹس نے اور ان کے 2 رفقا نے تو یہ اس کو 5 رکنی بینچ قرار دیا ہے. اس کی وجہ پہلی لائن ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، بائی اے میجورٹی آف 3-2. اب 2 جج فاضل جو ہیں 4-3 نہیں لکھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جی اور جسٹس مندوخیل صاحب، جمال خان مندوخیل ان کے نوٹ سے یہ میسج ملتا ہے یا اشارہ ملتا ہے کہ دراصل 4 جج جو ہیں ان کی رائے یہ ہے. تو یہ ایک اب حکومت نے کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی یعنی عدالتیں جو ہیں ہائی کورٹس جو ہے فیصلہ کریں گی. وہاں معاملہ آلریڈی ہے، وہاں مقدمہ آلریڈی زیر سماعت ہے. ہمارے جسٹس جواد حسن صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا تھا، بڑے ماشاءاللہ. نہیں شامی صاحب اگر اس مدعے پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، اس کے خلاف اپیل ہو رہی ہے نا، اس کے وہ زیر سماعت ہے. جواد حسن صاحب ماشاءاللہ بڑے زیرک، معاملہ فہم اور بڑے یعنی بڑی اچھی شہرت کے جج ہیں. اب ان کے فیصلے کے خلاف اب انٹر کورٹ اپیلیں ہو رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا